نبوت کتنا بڑا مقام ہے. نبیوں کو بھی صالحین کی تمنا ہے، نبیوں کو بھی صالحین میں شامل ہونے کی تمنا ہے. اور یہی دعا سلیمان علیہ السلام نے بھی کی، یہی دعا سلیمان علیہ السلام نے بھی کی. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہم جو روز مانگتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا. نماز میں روزانہ 75 دفعہ ہم کہتے ہیں، پتہ نہیں ہے کیا کہا ہے، کتنی بار ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اب اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر انعام یافتہ لوگوں والی صفات ہیں. انعام یافتہ لوگ نبی تھے، صالحین تھے. پھر اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ میرے اندر صالحین کی کتنی عادات ہیں، صالحین والی خو، صالحین والے اخلاق وہ میرے اندر کتنے ہیں. اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر جس کو کل کا یقین نہ ہو اپنے پلنے پر، وہ صالح نہیں ہے. وہ کل کہاں سے کھائیں گے، کل کہاں سے کھائیں گے، پھر کیا ہوگا آگے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک کفن چور آیا. کپڑے کی تنگی تھی نا، تو کفن چور بہت ہوتے تھے. کفن چور آیا تو اس نے کہا، حضرت میں نے بہت سے لوگوں کے کفن چرائے، لیکن جب میں نے ایک خاتون کی میت کو ہاتھ ڈالا نا کفن نکالنے کے لیے، تو اس سے آواز آئی، ایک بخشا ہوا آدمی ایک بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا ہے. ایک بخشا ہوا آدمی ایک بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا ہے. حضرت اب میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہوا میرے ساتھ. فرمایا تو کفن چور تھا، تیرے عزائم اور جذبات صحیح نہیں تھے، نیت ٹھیک نہیں تھی، لیکن جس کے جنازے میں تو گیا ہے نا، وہ اللہ کی مقرب ولیہ تھی. اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جن میں شرکت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت کر دیتے ہیں. تیری نیت صحیح نہیں تھی، لیکن وہ عورت بڑی کوئی عظیم تھی، اللہ نے اس کی وجہ سے تجھے بھی معاف کر دیا ہے. اس نے کہا، حضرت یہ پوچھا حضرت نے کہ جب تو نے اتنے لوگوں کے کفن اتارے، میتوں کو کس حال میں دیکھا. اس نے کہا، حضرت یہی سوال میرا آپ سے تھا ابھی، کہ میں تدفین میں شریک رہتا تھا، کفن دفن کے سارے مراحل میں ہوتا تھا، لیکن جو ہی دفن کر کے باہر آتے تھے، میں کفن اتارتا تھا تو اکثر میتیں الٹی پڑی ہوتی تھیں، منہ کے بل زمین پہ پڑے ہوتے تھے. حضرت یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیوں ہوا ایسے. تو حضرت نے فرمایا، بات یہ ہے، عام طور پر میتوں کے ساتھ یہ حال جو ہوتا ہے نا، بزرگوں نے لکھا ہے 2 وجہ سے ہوتا ہے. ایک علماء کرام کی بے ادبی و گستاخی کی وجہ سے، حفاظ قرآن کی اور دین والوں کے ساتھ تمسخر اور مذاق کی وجہ سے، اور دوسرا رزق کے معاملے میں حضرت نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا. اور صالحین کی شان یہ ہے، صالحین کی شان یہ ہے کہ وہ رزق کے معاملے میں بڑے بے پرواہ ہوتے ہیں. ان کو اللہ کی ذات پر پورا اعتماد ہوتا ہے. اس وقت اجتماعی طور پر اکثریت جو پریشانی ہے نا، وہ اپنی ذات سے پریشان نہیں ہے، اگلی 3 نسلوں کا غم ہے، وہ کہاں سے کھائیں گے. اگلے لوگ کہاں سے کھائیں گے.
اگر آپ غور کریں تو شاید ہمارے ماں باپ یا باپ دادا جو پیچھے سلسلہ ہے ان کو شاید اتنا غم نہیں تھا. ایک ہانڈی کٹوی پہ پورا محلہ بھی چل سکتا تھا اس وقت. دائیں بائیں کے 5-6 گھر بھی کھا لیتے تھے اس سے. اور آج کھا لیا کل کا کوئی غم نہیں ہے. تو یہ جو کل کی فکر ہے نا، یہ صالحین کی شان نہیں ہے، صالحین کی شان نہیں ہے. اور بندہ مومن کے لیے جو دستور العمل اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس کو چاہیے کہ میری اولاد بھی کھلا رزق کھائے اور میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت کرے، اس کو اللہ چاہتے فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ متقی ہو جائے، تقوی اختیار کر لے، اور اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیں گے، نکلنے کے راستے بنا دیں گے اس کے لیے. اور وہاں سے اللہ اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوگا. وہاں سے اللہ اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا. ایک اللہ والے بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، یہ صالحین کی شان ہے. فرماتے ہیں میں نے قرآن شریف کا جب مطالعہ کیا، قرآن کریم جب پڑھنے لگا تو میں نے قرآن کریم کو جب مکمل پڑھ لیا تو میں نے قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نہ بھی نازل کرتے نا، انسانیت کی ہدایت کے لیے 3-4 آیتیں ہی کافی تھی اس میں. اگر ان 3-4 آیتوں میں بھی غور ہو جائے نا تو یہ انسان صحیح انسان بن جائے. اور یہ وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو ہمارے اس وقت اجتماعی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے. تو ہم پرستی بہت زیادہ ہے، بدشگونی بہت زیادہ ہے، بدفعلی بہت زیادہ ہے. خاص کر کے جب سے یہ کرونا کا عذاب آیا ہے اس میں تو بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کے ٹیسٹ ہو گئے، بڑے بڑے لوگ ٹیسٹ ہو گئے اس میں. جی بڑے بڑے لوگوں کے امتحان ہوئے اس میں کہ میں اگر فلاں سے ملوں گا مجھے کرونا ہو جائے گا، فلاں کے پاس بیٹھوں گا تو مجھے یہ مرض لگ جائے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا وہ خارش زدہ اونٹ کے بارے میں کہ جس کو خارش لگی ہوئی ہے، فرمایا اس کو کس نے لگائی ہے، اس کو کس نے لگائی ہے. یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت امتحان لیا اور بڑے بڑے لوگوں کا ٹیسٹ ہو گیا کہ یقین اور ایمان میں یہ کہاں کھڑے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی تو میری طبیعت بالکل صاف ہو گئی. یہ بہت زبردست بات بیان عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے جس وقت میں نے یہ آیت پڑھی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ فرماتے ہیں میں خیر کا ارادہ کر لوں نا تو میں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور میری طرف سے نقصان کے فیصلے ہو جائیں تو تمہیں خیر دینے والا کوئی نہیں. محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، آپ کی خانقاہ کا نام تھا مدرسہ معمورہ، جس میں آپ ہفتہ وار درس دیا کرتے تھے. آپ کے حلقے میں آپ کے متوسلین بیٹھتے تھے نا، ان کی بڑی عجیب تربیت ہوئی. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک سانپ آیا اور سانپ آ کر سیدھا حضرت کی قمیص میں داخل ہو گیا اور یہاں سے سامنے باہر منہ نکالا. ساری مجلس گھبرا گئی. ساری مجلس والے جب گھبرائے نا، حضرت نے فرمایا خبردار کہ کوئی پریشان ہو، میرا اللہ اس وقت میری توحید کا امتحان لے رہا ہے. میرے اللہ اس وقت مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں کھڑا ہے. یہ ادھر مچھر نے کاٹا نہیں، ادھر کوئی پریشانی آئی نہیں، ادھر کوئی بیماری آئی نہیں، فوری اللہ سے اعتماد ختم ہو گیا.
فرمایا یہ آیت جب میں نے پڑھی نا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ میرا ذہن صاف ہو گیا، او میرے اللہ، جب سب کچھ تو ہی کرتا ہے، اب مجھے پتہ چلا میں تو ایک کی بدگمانی مار کے اس نے میرے پیچھے یہ کیا ہے، اس کے ساتھ دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اس کے پیچھے کیا کرتا ہوں میں، اس کے پیچھے کیا کرتا ہوں میں۔ ہم تو دشمنیاں پال پال کے تھک گئے۔ مسئلہ حل ہو گیا میرا، نہ کسی کی چاپلوسی کروں گا آج کے بعد، نہ کسی کی خوشامد کروں گا آج کے بعد۔ بلکہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ کئی دفعہ نا لوگ کسی کام کے پیچھے کسی پڑ جاتے ہیں، کسی کے پیچھے، یار میرا یہ کام کر دو، چھوڑتے نہیں، میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو۔ بزرگوں نے لکھا ہے ایک دفعہ کہہ دیں، دوبارہ کہہ دیں، تیسری بار یاد کرا دیں، چوتھی بار کہیں گے یہ شرک ہو جائے گا۔ چوتھی پانچویں بار پیچھے پڑ جائیں گے نا، اللہ کی طرف سے ہونا ہوا تو صاحب نے کہہ دیا، بس ختم۔ ہاں یہ نہیں کہ آپ سبب کا انکار کر دیں، نہ کسی کو سفارش کرائیں یا نہ کسی کام کا کہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اللہ اکبر، یہ سارے ایمان اور یقین کی پوری صفائی ہوتی ہے اس بات سے۔ دوسری بات کہنے لگے، جب میں نے یہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ فرماتے میرے ذمہ نہ ہو، میرے ذمہ نہ ہو۔ اور اگر آپ کو اور مجھے یہ سمجھ آ جائے نا، جو مقدرات ہیں اللہ رب العالمین پہاڑوں کے نیچے سے نکال کے دے دیتے ہیں، اور جو مقدر نہیں ہے نا اللہ منہ سے واپس کر دیتے ہیں۔ ایک بات میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، ہمارے ہاں جب یہ جمعرات کو لنگر ہوتا ہے، کھانا ساتھی کھاتے ہیں نا، دیکھیے بات کرتا ہوں، ساتھی کھانا کھا رہے ہیں سارے، وہ ساتھی ابھی اس مجلس میں نہیں آئے، وہ دسترخوان صاف کر رہے تھے، چاول گرے ہوئے ہیں، کوئی گوشت ہے، کوئی چیز اور ہے، وہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کونے میں ایک آدمی نے جو ہی لقمہ منہ میں ڈالا نا، اس کو چھینک آئی، اس کے دانتوں کے نیچے سے بوٹی نکل کر وہ پرلے کنارے میں جا لگی۔ وہ پرلے کنارے میں جب جا لگی، اب مجمع زیادہ ہے، کھانا کھا رہے ہیں سارے، میری نظر اس بوٹی پہ لگی ہوئی ہے، اس ٹکڑے پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ ساتھی دسترخوان جب صاف کرنے والا لگا نا، دسترخوان کرتے کرتے کوئی چاول پڑا ہوا ہے، ٹکڑا پڑا ہوا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، اس بوٹی پہ گیا، وہ بھی اٹھا کے اس نے منہ میں ڈال دی۔ جب اس نے منہ میں ڈالی نا، میں نے کہا میرے اللہ یہ رزق ہے، کھا کیسے سکتا تھا، یہ کیسے کھا سکتا تھا؟ اس نے تو کھا سکنی نہیں تھی، اس کے دانتوں نے یہ چبانی نہیں تھی، اس کے دانت یہ چبا نہیں سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ ہے رزق۔ آج 2-4 پیسے جس کے پاس ہوتے ہیں نا گھر میں، کو اللہ کسی کو بڑا، میں کماتا ہوں تم کھاتے ہو سارے ہیں، یہ میں تھوڑا سا ہاتھ کھینچوں نا، میں دیکھتا ہوں تم کتنے تکڑے ہو۔ اللہ اکبر، اس کو پتہ نہیں بیچارے کو یہ کس کی وجہ سے کھا رہا ہے، یہ اس کو خود پتہ نہیں کہ یہ کس کی وجہ سے کھا رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے دیا جاتا ہے، کمزوروں کی وجہ سے، جو نہیں کما سکتے نا، ان کی اللہ تمہیں دیتا ہے رزق۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی چلنے والی مخلوق ایسی نہیں
کوئی مخلوق جس کا رزق اللہ فرماتے میرے ذمہ نہ ہو، میرے ذمہ نہ ہو اس کا رزق۔ اب سب کو رزق دینے والے اللہ، سب کو کھلانے والے اللہ، جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کھلایا اللہ نے، ہاں کھلایا اللہ نے، ایسے ایسے کھلایا، ایسے ایسے کھلایا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ عرصہ لگا کھانے بنانے میں، کھانے جب تیار ہوا نا تو مچھلی نے منہ نکالا دریا سمندر سے باہر، سارا کھانا کھا گئی۔ اور بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ مچھلی نے اس نے شکایت کی اللہ سے، یا اللہ آج میرا پیٹ نہیں بھرا، آج میرا پیٹ نہیں بھرا۔ میں سلیمان کون کھلا رہا ہے؟ مخلوق کو دینے والا کون ہے؟ فرمایا دوسری آیت جب میں نے یہ پڑھی نا، یہ صالحین کی شان ہے۔ اچھا ہم جو جس راہ کا انتخاب ہم کر رہے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کے طریقے پہ چلیں، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہی ہے۔ یاد رکھیں نیک کھانا کھلانے میں تنگ دل نہیں ہوتا۔ صالحین کی علامت یہ ہے کہ وہ کھانا کھلانے میں تنگ دل نہیں ہوتے، تنگ دل نہیں ہوتے، اور جو تنگ دل ہو وہ صالحین میں سے نہیں ہے، وہ صالحین میں سے نہیں ہے۔ صالحین کی شان نہیں ہے یہ۔ صالحین کی شان کیا ہے؟ صالحین کی شان یہ ہے، بلکہ آپ کو ایک بات اور سناؤں، ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کئی لوگ جو ہے نا دسترخوان لگاتے ہیں نا، دسترخوان لگانے کے بعد جن کا خیال ہوتا ہے مہمان کم کھائے نا، کھانا بچ جائے تو اچھا ہے۔ فرمایا ایسا ہو نا پھر میزبان کو جلا جلا کے کھایا کرو، میزبان کو جلا کے کھایا کرو۔ کیوں رکھا ہے اس نے؟ ہاں رکھنے کے بعد بھی یہ کنجوسی کرتا ہے۔ ہاں رزق ہمارا اللہ نے لکھا ہے تو ہمارے لکھے ہوئے رزق پر اس کو کیا اعتراض ہے؟ ہاں جی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا دوسری آیت، تیسری آیت فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر آپ یاد کریں گے تو میں یاد کروں گا، آپ یاد کریں گے تو میں یاد کروں گا، آپ نہیں یاد کریں گے تو ہم بھی یاد نہیں کریں گے۔ پھر ایک بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے جب اللہ مجھے یاد کرتے ہیں نا مجھے پتہ چلتا ہے۔ کسی نے کہا جی آپ کو اللہ یاد کرتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ فرمایا اگر وہ یاد نہ کرے نا تو اس وقت یاد کی توفیق نہ ہو۔ ہمارے ایک مجذوب بزرگ تھے، اس طرح مجلس ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت آپ سارے لوگ اس وقت اللہ کی یاد میں ہیں اور اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بھی اس وقت سارے اللہ کی یاد میں ہیں اور اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اگر اللہ نے یاد نہ کیا ہوتا نا تو اس یاد کی وجہ سے نہ آتے، اور پھر یہ مبارک مجلس اتنی عظیم الشان ہے، اتنی عظیم الشان ہے، اس مجلس کے ختم ہونے پر مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت حدیث شریف میں آتا ہے پھرتی ہے نا، وہ زمین کے اوپر ایسے حلقے تلاش کرتی ہے، ایسے مجمع ڈھونڈتی ہے جس میں لوگ بالکل بے غرض ہو کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مجلس ہو رہی ہے نا، اور ان کا تاندہ بنتے بنتے آسمان تک چلا جاتا ہے۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہو میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ کہ یا اللہ زمین پر آپ کو کوئی یاد کر رہا تھا، زمین پہ لوگ آپ کو یاد کر رہے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے کہ مجھے یاد کر رہے ہیں؟ کہ نہیں اللہ اگر دیکھتے تو اور یاد کرتے آپ کو۔ اللہ اکبر، یہ میں ذکر کی فضائل میں عرض کر رہا ہوں۔ اور میں تیسری بات میں نے پڑھی، جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو جو میری یاد میں بیٹھے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو بخش دیا۔ یا اللہ ایک آدمی ایسے ہی آیا تھا، ایک آدمی ایسے ہی آ گیا تھا، مجلس ہو رہی تھی پھرتے پھرتے ایسے ہی آ گیا تھا، اس کا کام نہیں تھا
ذکر مقصود ہی نہیں تھا، کسی اور تقاضے سے آیا تھا، کسی اور کام سے۔ فرمایا یہ مجلس اتنی مبارک ہے، جس نیت سے بھی وہ آیا تھا اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، جاؤ، اس کی بھی بخشش ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی یاد نصیب فرمائے، اللہ اپنی یاد نصیب فرمائے، اللہ اپنا تعلق ہمیں نصیب فرمائے، اور یاد کا جو صحیح درجہ ہے اللہ وہ نصیب فرمائے۔ دوستو زندگی کا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور نہ جانے کب زندگی کی شام ہو، کب شام ہو جائے، اور ہم کہیں ایسے نہ ہوں کہ ہم خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں، خالی ہاتھ چلے جائیں۔ اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ صبح و شام کا جو وقت ہے نا، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ صبح و شام کا وقت اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، صبح و شام کا وقت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ صبح بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، شام بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ صبح کو فرشتے جب جا رہے ہو نا آسمان پر ڈپٹی اپنی ختم کر کے، تو جس حال میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو نا، ہماری حالت ذکر والی ہو، اور جب شام کو پھر آئے نا، پھر ہمیں ذکر میں بیٹھا ہوا دیکھیں، اپنی یاد میں لگا ہوا دیکھیں۔ تو سب ساتھیوں کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سب کو اپنی یاد کی توفیق دے۔ کوئی دوست نئے آئے ہوئے ہیں، آپ حضرات کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ ذکر اسم ذات کا اللہ 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 یہ سارے غموں کا علاج ہے، ساری پریشانیوں کا علاج ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، باوضو رہیں، اور ذکر کا اہتمام کریں۔ ذکر کا جتنا بھی جو شخص جتنا پریشان ہو نا، جتنا بے چین ہو، جتنا مجبور ہو، جس حالت میں بیٹھا ہو، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر نا زبان سے اس طرح کہنا شروع کر دے، اللہ اللہ اللہ۔ جس طرح مجبور اور بے بس آدمی پکارتا ہے نا، اس طریقے سے اللہ کو پکارے۔ اور یقین جانے جتنا ہم اپنی غموں میں لوگوں کے آگے روتے ہیں نا، لوگوں کے آگے بڑی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، اس کا بہت کم جو ہے نا، بہت کم اگر اللہ کے سامنے رو جائیں نا، اللہ کے سامنے، تو مسئلے سارے حل ہو جائیں، مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ لیکن ہمیں اللہ کے سامنے رونا نہیں آیا ابھی، اللہ کے سامنے فریاد کرنا نہیں آئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے سامنے بیٹھ کر تھوڑی دیر اپنے معمولات میں روز کے اعتبار سے ذکر کرنا چاہیے، روز کے اعتبار سے ذکر کرنا چاہیے، اور خصوصاً ذکر اسم ذات کا اللہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کو پابندی سے کرنا چاہیے۔